السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آج کی نئی ویڈیو، اس کا موضوع یقین۔ پلے رزق نہ رکھ دے پنچھی تے درویش، جنہاں نوں تقوی رب دا انہاں نوں رزق ہمیش۔ یقین بندے کو ہر کام میں معاونت دلاتا ہے، بندے کو کامیابی دیتا ہے، بندے کو سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے۔ اور جو بندہ بے یقین ہوتا ہے، جس کا یقین کامل نہیں ہوتا، وہ مایوس رہتا ہے، ناکام رہتا ہے اور آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر کام میں کامیابی کے لیے یقین ایک بنیادی چیز ہے۔ یقین رکھیے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیے، اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت ہی پیارا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ بغداد کا علاقہ ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ قتل کے بدلے میں 20 لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ان 20 لوگوں میں سے 19 لوگ ایسے تھے جو بغداد کے رہنے والے تھے۔ ان 19 لوگوں میں سے کسی کا کوئی سفارشی آتا ہے، کسی کا کوئی ضمانتی آتا ہے، کسی کا کوئی جاننے والا آتا ہے۔ صبح سے شام تک 19 لوگوں کو رہا کروا لیا جاتا ہے۔ 20 میں سے ایک بندہ رہ جاتا ہے جس کی سفارش، ضمانت اور گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیچارہ بغداد میں مسافر ہوتا ہے، کسی کام کی غرض سے وہ بغداد آیا ہوتا ہے۔ وہ بھی قتل کے بدلے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب خود غور فرمائیں، جہاں 20 لوگ پکڑے جائیں ان میں سے 19 لوگ پھر رہا کر دیے جائیں، جو ایک بچے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اچھا، وہ قاتل بھی نہیں تھا، اب اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کو محسوس ہوا کہ اب میری ضمانت کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرا یہاں ضمانتی بھی کوئی نہیں ہے، سفارشی بھی کوئی نہیں ہے، جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اب اس کو ایک ذات پہ یقین تھا، اس نے اپنا یقین باندھا، سر سجدے میں رکھ دیا، اپنے کریم رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مالک تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، میرے ساتھ 19 لوگ پکڑے گئے، سارے رہا کر دیے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، میں یہاں مسافر ہوں، مولا میرا ضمانتی بھی تو ہے، مولا میرا سفارشی بھی تو ہے، مولا میرا جاننے والا بھی تو ہے، کرم کر دے۔ یہی پکار اس کی زبان پہ جاری ہے، سر سجدے میں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رب کو پکارے جا رہا ہے۔ رات کا آدھا حصہ گزرتا ہے، ادھر وقت کا بادشاہ ہارون الرشید، اسے پکارا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، جو اپنے خواب بستر پہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ آواز دی جاتی ہے، ہارون الرشید میرا بندہ پریشان ہے، جیل میں گرفتار ہے، مجھے پکار رہا ہے اور تو یہاں آرام کر رہے۔ ندا آتی ہے، جا اس کی ضمانت کروا، اس کی سفارش کر، اسے رہا کرا۔ وقت کا بادشاہ آواز سنتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، جیل میں پہنچتا ہے، بندے کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ہارون الرشید دیکھتا ہے کہ ایک بندہ سجدے میں سر رکھا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، رو رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے۔ اس کی پکار ایسی سنی گئی، وقت کے بادشاہ کو لا کے اس کی خدمت میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو رہا کروایا، محل میں لے آیا۔ بادشاہ کہتا ہے آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ صبح ہوتی ہے، بادشاہ خادموں کو بلاتا ہے، کہا جاتا ہے اسے خوبصورت لباس دیا جائے، نہلایا جائے، غسل دیا جائے، لباس پہنا کے اس کو شاہی تخت پہ بٹھا دیا جائے۔ اس قیدی کو رہائی کے بعد گھر میں لے جانا، پھر غسل کروانا، اچھے کپڑے پہنانا، تخت پہ بٹھانا، یہ کیا تھا؟ رب تعالیٰ پر یقین کی علامت تھی۔ رب کو پکارا، یقین کیا، اللہ پاک نے مدد فرما دی۔ کیا ہوا؟ اس کو تخت پہ بٹھایا اور بغداد میں ہارون الرشید نے اپنے خادموں کو دوڑا کے کہا کہ بغداد میں اعلان کیا جائے۔ کیا اعلان کیا جائے؟ کہ آئیے اس بندے کی زیارت کیجئے۔ کس بندے کی زیارت کیجئے؟ اس بندے کی زیارت کیجئے جس کی ضمانت خود اس کے مالک اللہ پاک نے دی ہے۔ پیارے
میرے ویورز، واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کا رزلٹ نتیجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب اور کوئی رستہ نظر نہ آیا، رب پر یقین کیا، یقین کر کے رب کو پکارا، رب نے ایسی پکار سنی کہ آپ کے سامنے اس کو کتنی عزت دی گئی، بادشاہی تخت پہ بٹھا دیا گیا، بادشاہی لباس دیا گیا۔ یقیناً اللہ پاک یقین کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ یقین بندے کے ہر کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یقین بندے کو کامیابی کی منازل طے کرواتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک اور واقعہ آپ کی ہوش گزار کرتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ کوئی صاحب واعظ فرما رہے تھے۔ واعظ کیا تھا کہ بسم اللہ کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اب وہ فضائل ایک چرواہ تھا، اس کے کانوں تک پہنچے، اس نے الفاظ سنے۔ کیا الفاظ سنے کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس کے بعد جو بھی جائز کام کرے گا، اللہ پاک اس کو اسی کے کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ چرواہ تھا، بکریاں چلانے والا تھا۔ وہ دریا کے کنارے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اچھا، جس کنارے بکریاں چرایا کرتا تھا وہاں گھاس پھوس کوئی خاص نہیں تھا، چارہ خاص نہیں تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے گھاس پھوس چارہ اچھا تھا۔ چرواہ سوچنے لگا کہ اب میں اپنی بکریوں کو دوسرے کنارے کیسے لے کے جاؤں۔ ظاہری بات ہے، دریا پار کرنے کے لیے پل کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں پل تھا نہیں۔ وہ غور کرنے لگا، سوچنے لگا کہ میں اب دوسرے کنارے بکریوں کو کیسے لے کے جاؤں۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ واعظ کرنے والا کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے اللہ پاک کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس نے کیا کیا؟ مبارک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پکارا، خود بھی دریا پار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بکریوں کو بھی پار پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسے پہنچا؟ بسم اللہ پر یقین کیا، یقین کیا اور دریا میں بکریوں کو ڈال دیا، خود بھی دریا میں ڈل گیا۔ اللہ پاک نے کامیابی دی، دریا پار کر کے بکریوں کو چلاتا، شام کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا اور دریا کے واپس کنارے آ جاتا۔ اسی طرح اس کا معمول بن گیا، روزانہ صبح بکریاں نکالتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، دریا میں ڈالتا ہے، پار نکل جاتا ہے، پھر سیکنڈ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ بات واعظ کرنے والے تک پہنچی کہ ہمارے علاقے میں فلاں چرواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، دریا پار کر لیتا ہے۔ واعظ کرنے والے نے کہا میں بھی دریا پار کروں گا، لیکن دیکھیے گا اس کا یقین پختہ نہیں تھا، یقین کامل نہیں تھا۔ واعظ کرنے والے نے اپنے شاگردوں کو بلایا، کہا میرے جسم کے ساتھ ایک رسہ باندھ دو، آج میں دریا پار کروں گا، اگر میں ڈوبنے لگا تو تم مجھے واپس کھینچ لینا۔ واعظ کرنے والا دریا کے کنارے آیا، رسہ باندھا گیا، دریا میں داخل ہوا، لیکن پار نہ جا سکا، ڈوبنے لگا۔ آواز دی مجھے واپس کھینچ لو، واپس کھینچ لیا گیا۔ ویورز، بات یہی ہے، یقین کامل ہوگا انشاءاللہ دریا بھی پار کرنا نصیب ہو جائے گا۔ اگر یقین کامل پختہ نہیں تو پھر دریا کیا کسی بھی میدان میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہر کام میں انشاءاللہ الکریم کامیابی ملے گی۔ اپنے رب پر یقین کامل رکھیے، بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ رب کریم کی ذات کسی میدان میں ہار نہیں دے گی۔ آپ کو گزارش کروں گا، اگر ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگے تو آپ کو گزارش کروں گا ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔